الحمد لوليه والصلاة على رسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں ہمیشہ محبوب اور محب کی محبتوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ مثالیں یقیناً ہر محبوب، ہر محب ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ محبت اور الفت رکھتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ الفت، حقیقی الفت جو صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس الفت پر انسان اگر غور کرے تو انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یا سیر کی کتب کا مطالعہ کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس حد تک تھی. یقیناً اصحاب سیر اور تمام سیر کا مطالعہ کرنے والے احباب یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے نظیر اور بے مثال ہے. اگر مزید غور کیا جائے، جس طرح تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، ان میں اخص الخاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی پیش ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، الفت اور تابعداری کا اندازہ لگانا ہو تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے. فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت اس حد تک تھی اور رفاقت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تابعداری، محبت، سچائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل سے چونکہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی متاثر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے فوراً بعد لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الفت اور محبت کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی منقول ہے کہ اسلام کا پہلا دور تھا، شروع کا دور تھا. مسجد الحرام میں صحابہ اکرام جمع تھے. روایات میں آتا ہے کہ 38 کے قریب مسلمان، 38 کے قریب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اسلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہمدردی کا یہ انداز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے محبوب، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں علی الاعلان دعوت دینا چاہتا ہوں. بعض احادیث میں نحن قلیلون کے الفاظ آتے ہیں، اور بعض احادیث میں انا قلیل کے الفاظ آتے ہیں.
کہ اس وقت ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ہماری وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم علی الاعلان اس وقت دعوت دے کر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ انفرادی دعوت کی ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا اور دلی محبت کا اظہار کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، علی الاعلان اسلام کی دعوت دی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب قرار پائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی الاعلان دعوت دی، نتیجے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زود و کوب کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اتنے زور سے مارا گیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں گر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ کے عزیز و اقارب نے آپ کو اٹھا کر گھر لایا۔ آپ گھر میں بے ہوش پڑے ہیں، صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا۔ اچانک ہوش آیا، عزیز و اقربا نے کہا کہ کھانا تناول فرما لیں۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے جو جملہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا، پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باقی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے رکھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا تو میں بھی ہجرت کر جاؤں گا۔ چنانچہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ گھر میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کو ایک طرف کر دیں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ عرض کیا کہ یہاں سب اپنے ہی بیٹھے ہیں اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اے صدیق، اے عتیق، میرے ساتھ ہجرت کرو مکہ سے مدینہ کی طرف۔ فرمایا کیا مجھے آپ کی رفاقت مل سکتی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا مجھے آپ کی رفاقت مل سکتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے محبوب ترین ساتھی کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف کفار اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں اور ان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے، وہ بھی مکہ سے نکل پڑے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کبھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تشریف لے آتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تشریف لے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تشریف لے آتے ہیں، یعنی آگے تشریف لے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد پچھلی طرف تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ رد و بدل اور جگہوں کا بدلنا صدیق کیوں ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہوگا، تو میں فوراً سے وہاں چلا جاتا ہوں کہ دشمن کا تیر میرے سینے میں لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور بائیں جب جاتا ہوں تو تب بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے دشمن بائیں طرف گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ اور جب سامنے گھاٹی آتی ہے جہاں دشمن چھپ کے وار کر سکتا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرے سینے پر تیر چلے، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ گھپ اندھیرے میں دشمن کہیں پیچھے سے نہ وار کر دے، لہذا میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اس بات سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت تابعداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس مشکل ترین پہاڑی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر غار تک پہنچاتے ہیں۔ وہ غار جہاں آج انسان اکیلا بغیر کوئی وزن اٹھائے نہیں جا سکتا، اس دور میں اتنے پیچیدہ اور مشکل راستے ہونے کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے کہ وہ اس مشکل اور پیچیدہ راستے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار تک پہنچاتے ہیں۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں تشریف فرما ہیں، ایک سوراخ باقی بچ جاتا ہے، اس سوراخ پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایذا دینے والی چیز یا دشمن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اچانک ایک سانپ آ کر آپ کے ایڑی کو کاٹ لیتا ہے۔ تکلیف اور الم کا یہ عالم ہے کہ برداشت سے باہر ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور وہ آنسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر جا کر گرتے ہیں، لیکن زبان سے اف تک نہیں نکلتا۔ تو یہ تابعداری، یہ محبت سیدنا ابوبکر صدیق
کی ایسی تابعداری اور محبت ہے جس کی نظیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک جنگ میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ عبد الرحمن ہمیشہ کفار کے معاونین تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور سیدنا ابوبکر صدیق ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، محبت میں ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ جنگ کے اختتام پر عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں اپنے والد محترم سے فرمانے لگے کہ میرے محبوب ابو جان، آج آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو اپنا باپ، اپنا والد، اپنا محسن سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے تو نے مجھے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ میں تجھے اسلام کا دشمن اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہوئے تیری گردن اتار دیتا۔ یہ مثالی محبت اگر دیکھنی ہو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے تک کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور محبت کا یہ عالم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم پر اپنا پورے کا پورا گھر خالی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ویسے تو کسی شاعر نے کیا زبردست انداز میں کہا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف لا دیا، صدیقہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ یہ عظیم المرتبت صحابی جن کو خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے، امت کی رہنمائی، امت کے لیے ملکی معاملات چلانے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام وضع کیے، آج وہ تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی تابعداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان کیا کہ لشکر اسامہ کو مدینہ سے باہر جنگ کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ حضرت اسامہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ رحلت کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام کی یہ رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، چونکہ اس وقت ہمارے پیارے محبوب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ اس وقت دشمن کی یلغار کا خطرہ ہے، لہذا تمام لشکر، تمام مسلمان اس وقت مدینے میں رہیں تاکہ مدینہ جو اسلام کا قلعہ ہے اس کو بچایا جا سکے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے،
صدیق میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آقا کے حکم کے خلاف کرے، صدیق میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرے۔ چنانچہ آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور بہت ساری فتوحات آپ کے مقدر بنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تو باادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ہر خاص و عام طبقے کو ضرورت ہے اس امر کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے عمل میں یہ تمام چیزیں لائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو اپنائیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ڈنکا دنیا کے ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں اور ہر مسلمان تک پہنچائیں، تاکہ اس عظیم صحابی کا تعارف ہر خاص و عام تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کی ہمیں باسعادت موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔